السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، آخر عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ ہم میں سے کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو یقین ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اگر نہیں کیا تو میری ماں اور بہنوں جلدی کرو، بس یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، بہت ہی کم وقت باقی ہے۔ کچھ دن کے لیے غیر ضروری کاموں کو روک دو، کچھ کام چھوڑ دو جو عید کے بعد نپٹا لینا، بس وہ کام کرو جو بہت ضروری ہو۔ اپنا وقت بازاروں میں برباد مت کرو، جنتی عورتیں اپنے وقت کو بازاروں میں برباد نہیں کیا کرتی۔ ہماری ماں اور بہنوں سے بازار بھرے پڑے ہیں، بازاروں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جتنے دن عید کے قریب آئیں گے بازار اور زیادہ بھرتے جائیں گے۔ کچھ بہنیں تو ایسی ہیں کہ بازاروں میں ہی افطار کر لیتی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ بازار جانے کے لیے روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنے رمضان کے مہینے کو خراب مت کرو، اس مہینے کو برباد مت کرو، اپنی مغفرت کا ذریعہ بناؤ اسے۔ یہ مہینہ دلوں کی تبدیلی کا مہینہ ہے، یہ گھروں کی تبدیلی کا نہیں ہے، ظاہری تبدیلی کا نہیں، یہ دلوں کی تبدیلی کا ہے۔ دلوں پر محنت کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کیا، تو پھر کب کریں گے؟ میری ماں اور بہنوں، جنتی عورتیں اپنے وقت کو بازاروں میں برباد نہیں کرتی، یہ تو لاپرواہ اور غافل عورتوں کا کام ہے کہ اپنے وقت کو وہ بازاروں میں برباد کرتی ہیں۔ کم سے کم رمضان میں تو وقت کی قدر کر لو۔ اب 10-11 دن باقی ہیں، تلاوتوں کو بڑھا دو۔ اگر 1 پارہ پڑھ رہی تھی اب تک، تو اب کم سے کم 3 پارے کر دو۔ 3 پڑھ رہی تھی تو 5 کر دو۔ کچھ تو تلاوت میں اضافہ کرو، کچھ تو وقت اللہ کے ساتھ گزارو۔ تہجد پڑھو، پڑھ کر دعائیں مانگو، اپنے لیے دعا کرو، پوری امت کے لیے دعائیں کرو، خاص کر فلسطین کے لیے دعا کرو، ان کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کے ایمان و یقین کو زیادہ بڑھا دے۔ اب شب قدر شروع ہونے والی ہیں، طاق راتیں آنے والی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں جاگنا ہے، ان راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرنی ہیں۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک؟ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ قدر میں نازل کیا ہے۔ پھر آگے خود ہی فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے، کون سی رات ہے یہ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک لیلۃ القدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں فرشتے اس میں، اور جبرائیل علیہ السلام، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے۔ سلام، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی نیت سے جاگا، تو اس کے پچھلے گناہ تمام بخش دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر یہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اس رات کی بھلائی سے کون محروم رہتا ہے؟ جو یقیناً بدبخت ہے، جو یقیناً کم بخت ہے، وہی محروم رہتا ہے اس رات کی بھلائی سے، ورنہ کوئی نیک بخت سعادت مند انسان ہوگا تو وہ اس رات کی بھلائی کو پا لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ قدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کسی بھی طریقے سے عبادت میں مشغول ہو، تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک رات کا جاگنا ہزاروں مہینے جاگنے سے بہتر ہے، ہزاروں مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ہمیں اس رات میں جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ یہ طاق راتیں ہیں، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت دونوں درست ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تمام برکتیں ہمیں عطا